بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، آج ہمارا یہ پہلا لیکچر ہے اور اس میں ہم سورۃ بقرہ کا 22واں رکوع ہم کیونکہ شروع کرنے لگے ہیں۔ 21 تک ہم کلاس میں پڑھ چکے ہیں کالج میں، تو 22واں رکوع سٹارٹ ہو رہا ہے سورۃ بقرہ کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 183 ہے۔ تو اس کا ترجمہ ہے، اے لوگو جو ایمان لے آئے ہو۔ کتبہ کا مطلب ہے تم فرض کر دیا گیا، اور علیکم تم سب پر۔ آمنو ایمان والوں کا یہاں ذکر ہو رہا ہے، یعنی کہ مسلمان مومن لوگ، تو تم پر فرض کر دیے گئے ہیں الصیام روزے، جمع ہے یہ روزے، کما کتبہ علی الذین جس طرح کے فرض کیے گئے ہیں ان لوگوں پر من قبلکم جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، لعلکم تتقون تاکہ تم متقی پرہیزگار بن سکو۔ یعنی روزہ جو عبادت ہے ہماری ارکان اسلام میں سے تیسرا نمبر ہے، تو رمضان کے مہینے کے یہاں فرض روزے مراد ہیں، اور اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ یہ صرف مذہب اسلام کے اندر مومن لوگوں کو اور مسلم لوگوں کو یہ عبادت کے لیے نہیں کہا گیا، بلکہ اس سے پہلے لوگ بھی، امتیں بھی، قومیں بھی روزے رکھتی رہی ہیں، اور مقصد اس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا تاکہ پرہیزگاری اختیار کی جائے، تتقون تقوی یعنی، اور تقوی آپ کو پتہ ہے کہ اس سے مراد ہے کہ یعنی برائیوں کو چھوڑ دینا اور اچھے کام اختیار کرنا، تو ایسا شخص متقی بنتا جائے گا۔ اور یہ تھی آیت نمبر 183۔ آیت نمبر 184 ہے، ایاما معدودۃ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخری۔ لمبی آیت ہے، یہ اس کا پہلا حصہ ہے کہ ایام یوم کی جمع ہے، یوم ایک دن کو کہتے ہیں، تو کیونکہ اوپر سیام کا ذکر ہے، صوم جسے سنگولر ہوتا ہے ایک روزہ، تو سیام تو انڈرسٹوڈ ہے پورے مہینے رمضان کے روزوں کا ذکر ہے، اور فرض روزے ہیں اس لیے وہ رمضان کے روزے ہیں، اس کے علاوہ سارے سال جو آپ روزہ رکھتے ہیں وہ تو نفلی روزے ہوتے ہیں، تو اس لیے یہ انڈرسٹوڈ ہے۔ اسی طرح نیچے ایام جمع کا ذکر کیا جا رہا ہے، یعنی کہ زیادہ دن گنتی کے، ایام یوم سنگولر، ایام زیادہ دن، معدودۃ گنے ہوئے، عدد سے ہے یہ لفظ، تو وہ گنے ہوئے سے مراد یہ ہے کہ کسی سال رمضان 29 دن کا ہوتا ہے اور کسی سال رمضان 30 دن کا ہوتا ہے، تو یہ گنتی شمار اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ اور فمن کان منکم اب بتایا جانے لگا ہے، پہلی آیت میں تو کہا گیا کہ سب پہ فرض ہے، تو دوسری آیت میں کنڈیشنل آ گیا فرض ہونا، کہ اگر کوئی فمن کانا منکم مریضاً، اگر تم میں سے کوئی مریض ہے یعنی بیمار ہے یا سفر کر رہا ہے، آپ کو پتہ ہے سفر بھی ایک تکلیف دہ کیفیت ہوتی ہے، یعنی گھر سے باہر وہ چھوٹا سفر بھی ہو سکتا ہے اور لمبا سفر بھی ہو سکتا ہے، تو جو وہ پھر ان گنتی کو فعدۃ معدود، عدت، عدد یہ سب ایک ہی روٹ سے ہیں، تو اس کا مطلب ہوتا ہے گنتی، تو وہ یہ کہا گیا ہے کہ مریض اور مسافر جو ہیں اس کو یہ رعایت ہے کہ وہ ایام اخری یعنی باقی بعد کے دنوں میں، ایک مہینہ تو گنا ہوا ہے، اگر اس مہینے میں جو رمضان کا ہے جس میں فرض ہیں روزے، اگر یہ دو مسئلے پیش آتے ہیں کسی مسلمان کو تو وہ پھر گنتی بعد میں پوری کرے گا۔ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِين، یعنی کہ جو لوگ طاقت رکھتے ہیں یعنی کہ معاشی حوالے سے، تو وہ اگر روزے نہیں رکھ رہے تو وہ فدیہ ادا کر دیں، یعنی کہ ہرجانہ جسے کہتے ہیں، بدل، یعنی جسے آپ
جیسے آپ پیپر نہیں دیتے یا کوئی اور، تو آپ سے ہم کہتے ہیں جی پر پیپر آپ کو 100 روپیہ دینا پڑے گا اگر آپ پیپر نہیں دیتے، اور پھر پیپر بھی دینے ہوتے ہیں کیونکہ آپ نے وقت پہ نہیں دیے۔ تو اسی طرح یہاں پہ یہ ہے کہ اگر بعد میں آپ میں ہمت آتی ہے، موقع ملتا ہے، تو روزے تو رکھیں، لیکن رمضان کے دنوں میں جب آپ نہیں رکھ رہے تو آپ فدیہ ادا کر دیں، تو وہ ہے ایک مسکین کا کھانا پورے دن کا، ایک ٹائم کا نہیں، پورے دن کا کھانا۔ فمن تطوع خیرا فہو خیر لہ، تو جو کوئی اس سے زیادہ، اللہ فرماتا ہے کہ خوشی سے زیادہ اسے اللہ نے استطاعت دی ہے، وہ خوشی سے لوگوں کو کھانا کھلانا چاہتا ہے، تو وہ چاہے تو جتنا مرضی بڑھا لے، یعنی جتنا چاہے لوگوں کو وہ مدد کرے رمضان کے مہینے میں کھانے پینے میں۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب یہ نہیں ہے کہ لوگ اسی چیز کو روٹین بنا لیں کہ فدیہ دے دیا جو صاحب استطاعت ہیں، اور وہ یہ کہیں کہ ہمیں روزہ رکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ آخر میں آیت کے، آپ کو پتہ ہے کہ آیت کے آخر میں میسج دیا جاتا ہے، تو میسج یہ دیا جا رہا ہے کہ تم روزہ جو ہے وہ رکھو، وہ زیادہ بہتر ہے۔ ٹھیک ہے، تم اب ایک رستہ تو بتایا ہے مجبوری کی وجہ سے کہ ایک مسکین کا کھانا، لیکن بہتر یہ ہے تصومو کہ تم روزہ رکھو، خیر لکم یہی تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون اگر تم علم رکھتے ہو، یعنی علم سے مطلب کہ اس کے روزے کے اگر تم فوائد و ثمرات کو جانتے ہو تو بہتر ہے کہ تمہارے لیے کہ تم روزہ ہی رکھو، اور اگر کوئی بڑی مجبوری ہے تو پھر تم مسکین کو کھانا کھلاؤ، اور بعد کے دنوں میں عدد گنتی پوری کر لو جتنے روزے چھٹے ہیں۔ نیکسٹ آیت مبارکہ ہے 185، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ 185 آیت کا پہلا حصہ ہے، اور اس میں شہرن مہینے کو کہتے ہیں، منتھ یعنی، اور رمضان کا مہینہ، اب نام آ گیا، پیچھے نام نہیں آیا تھا، پیچھے جنرل بات ہو رہی تھی روزے فرض کیے گئے، اب رمضان جس میں کہ فرض روزے ہیں اس کا نام اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ تو رمضان کا مہینہ اب اللہ تعالیٰ اس کی مزید فضیلت بتانے لگے ہیں، تو جیسے پیچھے ابھی بات کی ہے کہ اگر تم جانتے ہو تو فوائد و ثمرات میں اس کی اہمیت بڑھانے میں ایک اور جو وجہ ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ بیان کرنے لگے ہیں۔ انزل فیہ القرآن، کہ یہ اتنا مبارک مہینہ ہے، اتنا امپورٹنٹ مہینہ ہے، اس میں قرآن پاک نازل کیا گیا ہے، اور قرآن پاک کا بتا دیا مقصد پھر، تو وہ یہ ہے ھدی للناس، کہ وہ لوگوں کی ہدایت ہے، لوگوں کے لیے ہدایت ہے، وبینات اور روشن دلیلیں ہیں اس میں، من الھدی ہدایت کی، والفرقان یعنی کہ آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک میں آپ کو پرانی قوموں کے حوالوں سے باتیں سمجھائی جا رہی ہیں، پرانے پچھلے والے انبیاء کے حوالے سے، رسولوں کے حوالے سے، ان کی الہامی کتابوں کے، تو اللہ تعالیٰ مثالیں دے دے کے آپ کو بات سمجھا رہے ہیں، اور وہی دلیل ہے، وہی روشن مثالیں ہیں، اور وہ فرقان ہے۔ فرقان کے میننگ ہے حق اور باطل کو واضح کر دینا، جیسے ایک دن ہے مکمل روشن، رات ہے اندھیری، تو یہ فرقان ہی ہے، اس کو فرقان بولتے ہیں، جس میں کہ واضح فرق ہے۔ تو اس لیے یہ کہا گیا ہے کہ یہ قرآن پاک جو اس مہینے مبارک رمضان میں نازل کیا گیا ہے، یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور اس میں واضح نشانیاں ہیں ہدایت کی، کھلی یعنی واضح سمجھ آ رہی ہیں، اور آج پچھلی قوموں کا جو ذکر ہے، آج وہ قومیں موجود ہیں، وہ مذہب کے لوگ موجود ہیں، وہ اس کو انکار نہیں کر سکتے، اور یہ ساری چیزیں قیامت تک کے لیے امپورٹنٹ ہیں۔ آگے ہے آیت فمن شاہد منکم الشہر فلیصمہ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخری، تو بس جو تم میں سے یہ مہینہ پائے، شاہدہ کا مطلب شاہد ہو، یعنی گواہ ہے، موجود ہے اس مہینے میں زندہ، شاہد کا مطلب ہے، تو فمن، من ان پرسن کے لیے آتا ہے، فا پس کے لیے آتا ہے، پس جو کوئی انسان، شاہدہ منکم تم سب میں سے پائے،
الشہر اس مہینے کو. اب یہاں شہر کس کوئی بھی اوپر کیونکہ شہر کے ساتھ رمضان کا لفظ آ گیا تھا، اس لیے آپ دیکھیں وہاں شہر کامن ناؤن آیا ہے، یعنی جیسے آپ کہتے ہیں مہینہ، جسٹ مہینہ کوئی بھی، تو ساتھ رمضان نے اس کو خاص کر دیا ہے. رمضان کا مہینہ 12 مہینوں میں سے ایک امپورٹنٹ ہے، اس لیے وہاں کامن ناؤن آیا ہے شہر، اور رمضان جو ہے مخصوص ہے، وہ پراپر ناؤن ہے. اب نیچے دیکھیں کہ شہر آیا یہاں پہ رمضان کا ذکر نہیں، تو یہاں شہر کے ساتھ شروع میں الف لام آ گیا ہے. تو جب الف لام آتا ہے کسی چیز کے ساتھ تو وہ کامن سے پراپر ناؤن بن جاتا ہے، اسم معرفہ اور نکرہ کا جو آپ کو پتہ ہی ہے. تو اس حوالے سے یہ خاص اسم بن گیا ہے، اس لیے الف لام آ گیا ہے. تو وہ خاص مہینہ فَلْيَصُمْهُ، جب تم پاؤ تو اس میں روزے رکھو، پس تم روزے رکھو اس میں. یہ آخر میں فَلْيَصُمْهُ اس مہینے کے لیے آیا ہے. تو ان چیزوں کا آپ نے ترجمہ کرتے وقت بہت دھیان رکھنا ہے، ورنہ نمبر کٹ جاتے ہیں کہ ان کو عربک لینگویج نہیں آ رہی تو بچے جو ہیں وہ رٹا لگا رہے ہیں. تو چھوٹی چھوٹی باتوں سے ہی انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ عربک نہیں آ رہی. تو یہ آگے ہے آیت کا حصہ ومن کانا مریضاً، پھر وہی پیچھے والی بات آ رہی ہے. پھر جو کوئی مریض ہو اولا سفر، تو اور یا کسی سفر میں ہو، کہیں جانا ہے. اب سفر سمندر کا بھی ہے، سفر ہوائی جہاز کا بھی ہے، وہ زمین سڑکوں پہ بھی ہے. تو اس صورتحال میں سفر ہی ہے، چاہے کتنا آرام دہ ہو، اللہ تعالیٰ نے اس میں رعایت دی ہے. تو انسان کو زبردستی نہیں کرنی چاہیے، بیماری میں بھی زبردستی کہ دونوں میں تکلیف میں آ جائے روزہ رکھ کے. فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، پھر پیچھے والی بات وہی رپیٹ ہو رہی ہے کہ پھر وہ باقی دنوں میں گنتی پوری کریں. اور آپ کو اس آیت میں رمضان کی فضیلت کو اور بڑھا دیا ہے، جس کو پیچھے کہا ہے کہ اگر تم جانتے ہوتے. یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانیاں چاہتے ہیں. ولا یرید بکم العسر، وہ تمہیں تنگ نہیں کرنا چاہتے. اللہ فرماتے ہیں یہ جو میں نے رمضان کے مہینے میں یہ دو بتایا، مریض اور مسافر، اس کو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ چھوڑ دے روزے کو اس مہینے میں، بعد میں گنتی پوری کرے، کیونکہ اللہ آسانی دینا چاہتے ہیں. تو مطلب دین آسانی کا نام ہے، مشکل میں ڈالنے کا نام نہیں ہے. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. آیت کا آخری حصہ ہے، آیت نمبر 185 سورۃ بقرہ کی، اس کا آخری حصہ ہے کہ تاکہ تم اللہ کی مطلب تاکہ تم گنتی بھی پوری کر لو، تمہارے دل کو سکون ہو. یعنی بعد میں عام دنوں میں تم کہو کہ میں نے پورے 30 روزے کر لیے ہیں یا 29 روزے ہیں تو 29 کر لیے ہیں. لِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، تاکہ تمہاری گنتی پوری ہو جائے اور تمہیں سکون ملے. وَلَا تُكَبِّرُوا، اور پھر اللہ تعالیٰ کی بڑائی بھی بیان ہو جائے. اور عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت دے دی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بڑائی کہ تم مذہب اسلام کے اس کے اوپر پورے آ رہے ہو. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر ادا کر سکو. اور اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں آسانی چاہتا ہوں، یہ نہیں کہ تم کہو کہ ہمارے لیے دین کو مشکل بنایا گیا ہے اور ہم بڑے تکلیف میں ہیں. تو اس لیے تاکہ تم گنتی بھی پوری کرو، اللہ کی بڑائی بھی بیان کرو، اللہ سے خوش رہو، راضی رہو، تاکہ اللہ تو نے ہمیں آسانیاں دی ہیں، اور پھر تم شکر گزاری بھی کر لو کہ میں اب بعد میں مجھے اس رمضان کے حوالے سے بعد میں روزے رکھنے کی اجازت مل گئی، یعنی بیماری میں اور سفر میں. اور نیکسٹ آیت ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اب یہ نیا ٹاپک ہے، پیچھے رمضان کا ٹاپک چل رہا تھا کہ اب اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہیں. یہ کا سنگولر آ رہا ہے نا، ایوا اور اذا، جب سآلہ کا پوچھتے ہیں، سوال سے ہے، جیسے آپ بولتے ہیں نا سوال کرنا، پوچھتے ہیں. کا سنگولر ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کہ آپ سے جب پوچھیں عبادی میرے بندے، انی میرے بارے میں، فَإِنِّي قَرِيبٌ تو بتا دو کہ میں قریب ہوں. تو یہ کہ جب لوگ آ کے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کہاں ہیں، وہ 7 آسمان سے اوپر ہیں، وہ بہت دور ہیں، وہ کہاں ہیں، تو اس طرح اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں کہ انہیں یہ کہو کہ میں تم سے بے خبر نہیں ہوں، میں تو تمہارے بالکل قریب ہوں. اور جب تم پکارتے ہو مجھے
اجیب و دعوت الدا تم اذا دان، تو میں جواب دیتا ہوں پکارنے والے کی پکار کا جب وہ مجھے پکارتے ہیں۔ تو یعنی یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی الگ تھلگ عرش پہ بیٹھی ہوئی ہستی نہیں، وہ ہمارے اندر موجود ہیں۔ تو آپ نے یہ بھی تو سنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ جب انسان پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ شہرخ سے، منہ سے ان کی ابھی بات نکلتی نہیں، تو اللہ اتنے قریب ہیں جتنی شہرخ، یعنی ہونٹ کے بالکل نیچے، تو آپ بولتے ہیں تو اللہ سن رہا ہے۔ جب شہرخ سے قریب ہیں تو اس کا مطلب تو یہی بات یہاں پہ کہی جا رہی ہے کہ میرے بندے آپ سے پوچھتے ہیں میرے بارے میں، یعنی اللہ فرما رہے ہیں یہ، تو انہیں بتا دیں کہ میں تو بہت قریب ہوں۔ تو میں پکارنے والے کی پکار کا فوراً، جب کوئی کہتا ہے اے اللہ، تو میں اس کی طرف توجہ دیتا ہوں فوراً۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تو بس یہ کہ جب وہ مجھ سے مانگیں بس چاہیے کہ وہ میرا حکم بھی مانیں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا، بس چاہیے کہ وہ حکم مانیں، لی میرا ہی حکم مانیں، میری ہی بات مانیں۔ فَلْيُؤْمِنُوا بِي، جب کہ وہ مجھ پر ہی ایمان لائے ہیں، تاکہ تمہیں سیدھا رستہ، یعنی کہ سیدھا رستہ مل سکے۔ ہدایت یرشدون ہوتا ہے راشد، یعنی سیدھے رستے پہ چلنے والا، رشد و ہدایت جیسے آپ نے لفظ سنے۔ اب بات اللہ تعالیٰ یہ کر رہے ہیں کہ میرے بندے مانتے تو مجھے ہیں لیکن میری نہیں مانتے، یعنی ہم جیسا کہ عام انسانوں کا یہ طور طریقے ہیں کہ مجھ پر ایمان لاتے ہیں لیکن جو میں کہتا ہوں وہ نہیں مانتے، تو وہ خالی ایمان کی اللہ فرما رہا ہے کہ وہ صحیح نہیں ہے۔ تو اس لیے جب تم مجھے پکارتے ہو میں تمہارے قریب ہوں، تو جو تم پوچھتے ہو میں بتاتا ہوں، تو پھر اس پہ عمل بھی کرو۔ نیکسٹ آیت مبارکہ ہے أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ۔ تو یہ بھی لمبی آیت ہے، اس میں اب نیا ٹاپک آ گیا ہے کہ تمہارے لیے حلال ہے۔ اوہلا کا مطلب ہے حلال ہے یا جائز ہے، لکم تم سب کے لیے، لیلۃ الصیام، لیلہ کہتے ہیں رات کے وقت کو، تو سیام یہاں جمع کا آیا ہے، جمع صوم کی جمع ہے، تو اس کا مطلب پورا رمضان کا مہینہ مراد ہے یہاں پہ۔ تو رمضان یعنی جو روزے ہیں ان کی رات تمہارے لیے حلال ہے۔ رفسا الا نساءکم، اپنی بیویوں کے پاس جانا۔ رات کے وقت لیلہ، روزے کی رات، اس وقت روزہ نہیں ہوتا، روزہ تو مغرب کو افطاری ہو جاتی ہے اور سحری کو روزہ نیا رکھنا ہوتا ہے۔ تو جیسے کھانے پینے کی اجازت ہے روزہ کھولنے کے بعد اگلے روزے کے درمیان، اسی طرح انہیں کہا گیا ہے نساءکم، تمہاری بیویوں کے پاس جانا بھی تمہارے لیے جائز ہے۔ ہن لباسن، وہ تمہارا لباس ہے، لکم تمہارے لیے، وانتم لباس لہن، اور تم ان کا لباس ہو، یعنی پردہ پوشی اور اپنے معاملات کو ذاتی حد تک رکھنا۔ عالم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم، اللہ نے جان لیا ہے، عالم اللہ انکم کنتم، اللہ نے جان لیا، مطلب ابھی اللہ نے پیچھے بتایا نا کہ میں تو تمہارے قریب ہوں، میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، تم جو کر رہے ہو، جب بلاتے ہو، جب بات کرتے ہو، میں سب سن رہا ہوں۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اللہ نے جان لیا ہے، یعنی انہیں پتہ چل گیا ہے کہ تم خیانت کرتے ہو، یعنی ایسے کر رہے ہوتے ہو کہ جیسے تم کو غلط کام کر رہے ہو، جیسے تم مجرم ہو کوئی ایسا، تو اللہ تعالیٰ نے جان لیا کہ تم خیانت کرتے ہو انفسکم، یعنی اپنی ہی جانوں سے۔ تو اللہ فتابہ، سو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا علیکم تمہیں، وعفا عنکم، اور تمہارے سے درگزر کر دیا ہے، یعنی کہ بتایا کہ روزے کی حالت میں تم کھانے پینے کی جیسے پرہیز ہے تو باقی چیزوں کی میاں بیوی کے معاملات میں بھی اسی طرح ممانعت ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا دراصل کہ تم اپنے طور پہ خیانت کرتے تھے، اللہ نے جان لیا ہے، اب جو اگر تم سے خطا ہوگی یا کوئی مومنوں سے تو میں وہ معاف کرتا ہوں، اور آئندہ کے لیے روزے کی رات جو ہوتی ہے جب کہ کھانا پینا بھی اجازت ہے تو اس وقت باقی چیزیں بھی اجازت ہیں۔
فل آنا باشرہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم، اور تم سے درگزر کی ہے اللہ نے، اور پس ان سے ملو اور جو اللہ نے لکھ دیا ہے تمہارے لیے، یہ عورتوں کے لیے، ہن جمع کا صیغہ ہے عورتوں کے لیے، یہاں بھی شوہروں کو بیویوں کے بارے میں ہدایت دی جا رہی ہے۔ فل آنا باشرہن، بس تم ان سے ملو، وابتغوا، اور طلب کرو، تلاش کرو، ما کتب اللہ لکم، جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، یعنی صاحب اولاد ہونا۔ وَقُولُوا وَاشْرَبُوا، اور کھاؤ اور پیو بھی، یعنی بتا دیا ساتھ ساتھ، جیسے ابھی میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جیسے کھانے پینے کی اجازت ہے روزہ کھلتے ہی، تو باقی معاملات کی بھی اگلے روزے تک، سحری تک اجازت ہے۔ کھاؤ اور پیو حتیٰ یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، اور کھاؤ اور پیو جب تک کہ واضح، تبین ہوتا ہے جیسے مبین، واضح یا تبین، ایک ہی روٹ ہے اس کی، کہ واضح ہو جائے تمہارے لیے، لکم تم سب کے لیے، جب یہ لکم لاکم انکم اس طرح کا لفظ آتا ہے، انکم، تو اللہ تعالیٰ، اور پیچھے کیونکہ بات ہو گئی ہے مومنوں کے بارے میں ہو رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ پوری دنیا کے مسلمانوں اور مومنوں کو ایڈریس کر رہے ہیں، یہاں پہ باقی لوگوں کے کا ذکر نہیں ہے، غیر مسلموں کا۔ تو جب غیر مسلموں کی بات ہو رہی ہوتی ہے تو اس سے پہلے الناس آتا ہے، اے لوگو، اور پھر لاکم کا لفظ آتا ہے، یہاں پیچھے مومن کا ذکر ہو گیا ہے، اب جتنا بھی لاکم، انکم، منکم، تو یہ سب مومن ہی مراد ہیں، یعنی مسلمان لوگ۔ تو کہا گیا کہ تم سیاہ دھاری، خیط کہتے ہیں دھاری، دھاگا ٹائپ دھاری، ابیض کہتے ہیں سفید کو، اور خیط اسود سیاہ، یعنی کہ سیاہ دھاری سفید دھاری سے الگ نہ ہو جائے فجر کے وقت۔ فجر کون سا ہے؟ پو پھٹنا جسے بولتے ہیں اب، یہ کب ہوتا ہے؟ جب مشرق کی طرف سورج طلوع ہوتا ہے تو باقی دائیں بائیں سارا اندھیرا ہی ہوتا ہے، صرف ایک جگہ پہ جہاں پہ سورج کی اوپر کرنیں پڑ رہی ہوتی ہیں اوپر سامنے، تو ٹیوب لائٹ کی طرح ایک لمبی لائٹ ہوتی ہے لائن میں، جیسے فٹ سے لائن لگائی ہو، اسے ہم کہتے ہیں خیط الابیض، یعنی کہ سیاہ دھاری سفید دھاری سے الگ، یعنی ایسے روشنی کی کرن لمبی سی آ رہی ہوتی ہے آسمان پہ، پیچھے بھی اندھیرا ادھر بھی، پھر وہی آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ پھیلتی ہے تو روشنی آسمان پہ ہو جاتی ہے، اور اسی کو ہم کہتے ہیں پو پھٹنا، اور وہ صبح صادق ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے صبح کاذب، اس سے پہلے جب ہم کھانا پینا روزہ رکھ رہے ہوتے ہیں، تو جب صبح صادق آتی ہے اس وقت اذان ہو جاتی ہے فجر کی، تو وہی فجر ہے۔ ثم اتم الصیام الی اللیل، اور پھر تم رات تک روزہ پورا کرو، مغرب تک، یعنی اتمو کا مطلب پورا کرو، مکمل کرو، جسے لفظ تکمیل بنتا ہے۔ تو میں نے آپ سے کہا تھا ایک دفعہ کہ 60% عربی لفظ جو ہیں وہ اردو میں استعمال ہو رہے ہوتے ہیں کسی نہ کسی شکل میں، تو ہم تھوڑی سی توجہ دیں تو ہمیں وہ آ جاتے ہیں جب ہم اس کی روٹ سمجھ لیں تو۔ پھر ثم اتمو، تکمیل کرو یا مکمل کرو، سیام روزے، جمع کا صیغہ ہے، الی اللیل، رات تک، فجر سے یعنی رات تک، ولا تباشرہن انتم، اب عاکفون، اب جیسے ہی کہ اور ان سے نہ ملو جب تک کہ تم اعتکاف کرنے والے ہو جاؤ۔ اب ایک نئی بات آ گئی ہے، پیچھے آپ کو بتایا گیا ہے کہ جب روزوں کی یہ ہو رہی ہے بات 20 روزوں تک کی، اگر آخری عشرے میں کوئی شخص 10 دن کے لیے اعتکاف بیٹھتا ہے تو پھر اس نے کھانا پینا تو کھانا ہے، بیوی سے نہیں ملنا، اب جو نیا ٹاپک آنے لگا ہے، پیچھے اجازت ہے، اگر کوئی اعتکاف نہیں بیٹھتا تو پورا مہینہ وہ روزہ کھولنے کے بعد اگلے روزے تک رات کے وقت جیسے وہ کھا پی سکتا ہے ویسے وہ بیوی سے بھی مل سکتا ہے، لیکن اب کیونکہ اعتکاف والوں کا خصوصی ذکر ہونے لگا ہے تو اب ایک نیا ٹاپک آئے گا، پڑھانے سے پہلے میں آپ کو پہلے ہی بتا دوں، اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اب وہ کھانا پینا تو اسی طرح کرے گا مغرب سے لے کے فجر تک، چاہے اعتکاف میں بیٹھا ہوا ہے، چاہے وہ گھر میں اعتکاف میں ہے کوئی مرد، یا مسجد میں ہے، یا کوئی عورت اعتکاف میں ہے، عورت ہے تو اپنی شوہر سے نہیں مل سکتی، بیوی شوہر ہے تو اپنی بیوی سے نہیں مل سکتا۔ اب ایک پہلے 3 چیزوں کی اجازت تھی، کھانا پینا اور میاں بیوی کے معاملات، لیکن اب یہ کہ جب وہ اعتکاف کی حالت میں ہیں تو پھر وہ کھانا پینا کر سکتے ہیں،
تیسرے چیز کی پھر اجازت ختم ہو جائے گی، میاں بیوی جو ہیں وہ اعتکاف کی حالت میں الگ رہیں گے۔ اور یہ کہ اب یہ بھی آپ کو یہیں پہ پہلے بتا دوں کہ اعتکاف آخری عشرے 10 دن کا ہوتا ہے، عشرہ سے مطلب 10 دن ہوتا ہے، اور اعتکاف 5 دن کا بھی ہو سکتا ہے، 7 دن کا بھی ہو سکتا ہے، 3 دن کا بھی ہو سکتا ہے، 1 دن کا بھی ہو سکتا ہے، اور آخری روزے والے دن عصر سے لے کے مغرب تک کا بھی ہو سکتا ہے، تو اس کی اجازت ہوتی ہے۔ تو یہ اب میں آپ کو آیت بتانے لگی ہوں، وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ، تم ہرگز عورتوں سے نہیں ملو گے اگر تم اعتکاف کرنے کا ارادہ کر لیا رہتا، اعتکاف کر رہے ہو تو مسجد میں، کہ تم گھر چلے جاؤ، گھر جاؤ بھی درمیان میں اٹھ کے مسجد سے جانا ہی نہیں گئی، اور اگر گھر میں بھی ہیں تو ایک کونے میں ہی رہنا ہے۔ تِلْکَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا، کہ اب تم عبادت میں سے خاص عبادت میں آ گئے ہو، یعنی پورے رمضان کی جو باقی عبادات ہیں اس میں سے تم خاص عبادت میں آ گئے ہو، تو اب یہ اللہ کی حدود ہیں، وَلَا تَقْرَبُوهَا، اس کی تم نے پابندی کرنی ہے، اس کے قریب نہیں جانا کہ حدود کو پھلانگ دو۔ حدود کیا ہوتا ہے؟ آپ کو جو محدود پابندی لگا دی جاتی ہے۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، اسی طرح واضح کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی نشانیوں کو انسانوں کے لیے تاکہ وہ تقوی اختیار کریں۔ یہ لفظ پیچھے بھی آیا ہے، یتقون، تقوی، متقی، یہ سارے اسی روٹ سے ہیں، اور آپ دیکھتے ہیں یہ سارے اردو میں استعمال ہوتے ہیں لفظ۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ، اب نیا ٹاپک آ گیا، بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ، مت کھاؤ تم، پھر دیکھ لیں اموالکم بینکم، اس طرح کا لفظ آیا ہے، وتدلو یہ پلورل کے لیے آتا ہے، جمع کے لیے، ولا، اور نہ تم کھاؤ مال جو ہیں دوسروں کے آپس میں باطل طریقے سے، کہ تم پہنچا دو۔ تدلو کا مطلب ہوتا ہے پہنچا دو، جیسے کسی جگہ کسی کی انڈیو غلط سفارش کر دینی ہے اور وہ ڈیزرو نہیں کرتا، اور اس کو کسی معاملے میں رعایت کر دینی ہے، حقدار کو پیچھے کر دینا ہے، اور یا تو اس سے کوئی اس بارے میں رشوت لے لینی ہے، یا کوئی اور اس کے جو ہے وہ زور زبردستی چل رہی ہے، تو حقدار اگر پیچھے رہ گیا ہے تو یہ معاملہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں الی الحکام۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ حاکموں کا، حکام بالا کا ذکر کر رہے ہیں، یعنی مختلف ڈپارٹمنٹس کے حوالے سے جو اس کے حکام ہیں، جیسے کسی نے کوئی فائل سائن کرنی ہے کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں ہو، اس لیے اللہ نے حکام کا لفظ استعمال کیا ہے۔ تو ایک نیچے والا عملہ جو ہے وہ کہے آپ کا کام ہو جائے گا، آپ اتنے پیسے دے دیں، تو حقدار پیچھے رہ گیا اور اس کا کام اس نے اندر کھاتے غلط طریقے سے کروا دیا، تو اللہ تعالیٰ اس کام سے منع کریں کہ یہ تم ایسے ہی ہے جیسے تم حرام مال دوسروں کا کھاؤ گے اور اپنے رزق کو خراب کر لو گے۔ تاکلوا فریقا من اموال الناس، اور تاکہ تم لوگوں کے مالوں میں سے کوئی حصہ کھاؤ، بالاسم، گناہ کے طور پر، وانتم تعلمون، اور تم جانتے ہو۔ اللہ فرماتا ہے تمہیں سارا پتہ ہے کہ جو تم کرنے جا رہے ہو وہ غلط ہے، وہ صحیح نہیں ہے، تو اس لیے بیٹا یہ اللہ تعالیٰ نے غلط کاموں کے کرنے سے معاشرتی طور پہ جن سے خرابیاں، یہ نیا ٹاپک ہے، الگ ٹاپک ہے، تو پیچھے الگ ٹاپک ہے، اسی رکوع میں 2-3 ٹاپک ہیں، تو یہی چیز آپ نے رپیٹ کرنی ہے، پڑھنی ہے، دیکھنا ہے، اور آپ کی بک کے اینڈ کے اوپر سارے ناؤنز، اسما وہ بھی دیے ہوئے ہیں، افعال، وربز جو ہیں وہ بھی دیے ہوئے ہیں، ان کو آپ نے پہچان کرنی ہے، اور مرکب اضافی، مرکب توصیفی، یہ سارے دیے ہوئے ہیں، ان کو آپ نے پہچان کرنی ہے۔ آپ انگلش پڑھتے ہیں، گرامر پڑھتے ہیں، اردو گرامر پڑھ چکے ہوئے ہیں ایف اے میں، آپ نے باقی لینگویجز جیسے پرشین وغیرہ پڑھتے ہیں، تو سیم سیٹ اپ ہے سارا، تو آپ اس کو ذرا بالکل توجہ سے پڑھیں گے تو آپ کو عربی آ جائے گی۔ تو ہمارا یہ لیکچر ایک رکوع ہم نے پڑھ لی ہے، انشاءاللہ نیکسٹ جو ہمارا لیکچر نمبر 2 ہوگا اس میں 23واں رکوع ہم انشاءاللہ پڑھیں گے، اور آپ نے جو ہے وہ اس کی ریویژن کرنی ہے اور تیاری کرنی ہے، پڑھائی ساتھ ساتھ اس کی لرننگ کرنی ہے، پھر انشاءاللہ تعالی بعد میں ہم دیکھیں گے کہ ٹیسٹ کیسے کرنے ہیں، ابھی آپ ساتھ ساتھ پڑھتے رہیں، اور اگر کچھ پوچھنا ہے تو گروپ میں آپ ٹائپ کر کے پوچھ سکتے ہیں یا وائس میسیج کر سکتے ہیں، تو میں بھی آپ کو وائس میسیج کر دوں گی۔ لیکچر ریکارڈڈ ہی رہیں گے
تاکہ سارے بچے پابند نہ ہوں کہ ایک ہی وقت سب نے آنا ہے. جب کسی کو فرصت ہے وہ لیکچر لے اور اپنا پڑھے اور تیاری کرے. جو پوچھنا ہے وہ گروپ میں آپ پوچھ سکتے ہیں. اللہ حافظ.